بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب اور معاشرہ۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری اسکول کی دیوار پر ایک شعر درج تھا، اور ہم روزانہ وہ شعر پڑھتے اور سوچتے رہتے کہ شاعر نے اس شعر میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہی شعر تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں مریں گے ہم، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ تو یہ شعر ہمیں ایک جستجو دیتا تھا، ایک آگہی دیتا تھا کہ ہماری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ کتاب سے جڑے رہنے میں ہے۔ کتاب سے جڑنا اصل میں تاریخ کے ساتھ جڑنا ہے، کتاب کے ساتھ جڑنا اپنی اخلاقیات کے ساتھ جڑنا ہے، کتاب کے ساتھ جڑنا اپنی اقدار کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور کتاب ہمیں اصل میں وہ ساری باتیں بتاتی ہے جو تاریخ کے اندر موجود ہیں اور تاریخ کے صفحات میں بکھری پڑی ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ادب اور معاشرہ۔ کسی نے کہا تھا کہ گلزار صاحب کا ہے کہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ آخری صدی نہ ہو، اور جتنی بھی صدیاں آنے والی ہوں کتاب کے ساتھ محبت، کتاب کے ساتھ تعلق وہ برابر استوار رہے اور یہ تعلق کبھی ختم نہ ہو۔ آپ میرے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑی کتابیں موجود ہیں، اور یہ کتابیں یہاں تو پڑھی ہیں لیکن ان کتابوں کو لکھنے والے آج میری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زندگی میں اکثر اوقات رپورٹنگ کرتے مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں، تو کبھی خوف نہیں آتا، کبھی کوئی ڈر نہیں ہوا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے، لیکن ایک جگہ پر آ کر میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ وہ اس وقت ہوتا ہوں جب پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، اپنی کم مائگی کا بے انتہا احساس ہوتا ہے، اور اس بات کا خیال بھی ہوتا ہے کہ میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں ہم موجود ہیں۔ تو ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ چاہتے تو بڑے پلاٹ وغیرہ بھی بنا سکتے تھے، یہ چاہتے تو اپنے بینک بیلنس اور اپنی گاڑیاں کھڑی کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو اپنے نام اور نمود کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پلاٹ کے بجائے کسی ناول کے پلاٹ، کسی شعر کا پلاٹ، کسی افسانے کا پلاٹ، کسی اچھے خیال کا پلاٹ، اس کو لینا زیادہ گوارا کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دوسرے پلاٹ ہیں وہ پلاٹ کسی اور کے نام منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب کا پلاٹ وہ پلاٹ ہے کہ جو ساری زندگی آپ ہی کے نام پر رہتا ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی پراپرٹی کہاں تھی، اس کا بینک بیلنس کتنا تھا، لیکن اگر اس کی کتاب ہے تو آپ ساری زندگی یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب آدمی ہے، اس نے کوئی فکر معاشرے کے اندر دی ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کیا ہے، اپنا خیال دیا ہے، تو آپ ہمیشہ اس خیال کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام رسول زاہد صاحب، یہ ایڈیشنل IG پولیس ہیں انویسٹیگیشن برانچ کے۔ یہ تعارف ان کا تو سرکاری تعارف ہے، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں، لیکن جو اصل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں، ناول نگار ہیں، کہانی نویس ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی PhD ہے، اور وہ PhD ہے تفسیر قرآن پر، اور قرآن میں جو انٹرنل سیکورٹی سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ ان کا موضوع ہے۔ تو آج ہم ان سے اس موضوع پر تو بات نہیں کریں گے، الگ سے انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے، کیونکہ پاکستان کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بے شمار لوگوں کے استاد ہیں، اور بہت بڑا نام ہے اردو اور پنجابی شاعری کا، پٹواری میں انہوں نے شاعری کی، اور پاکستان میں جس بڑے نام کا، جس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، اگر وہ نثار ترابی صاحب کو نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کتاب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں، لیکن اس دعوے کے میرے پاس دلائل موجود ہیں، اس لیے یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر نثار ترابی صاحب شاعر ہیں، 9 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کے مصنف ہیں، بے شمار ایوارڈ یہ اپنے نام کروا چکے ہیں، پوری دنیا میں مشاعروں میں جاتے ہیں، اور ان کی کتابیں شاعری پر ہیں، تحقیق پر ہیں، تنقید پر ہیں، اور کئی کتابوں کی تدوین انہوں نے کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نثار ترابی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ترابی صاحب آج وہاں بیٹھے ہیں، لیکن آج سے کچھ 20-22 سال پہلے یہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، پروگرام میں کو ہوسٹ کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ ناصر صاحب، PhD اسکالر ہیں، اور یہ شعبہ نفسیات بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت زبردست ادبی ذوق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔
میں گفتگو کا آغاز کروں گا غلام رسول زاہد صاحب. جی یہ سر بتائیے گا کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں جی یہاں پر آئے روز ہمارے بڑوں کو یہ شکایت ہے کہ لوگوں کا کتاب کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا, اب کتابیں نہیں پڑھی جاتی. درست. اور آپ دھڑ دھڑ کتابیں لکھ رہے ہیں, تو کس کے لیے لکھ رہے ہیں آپ کتابیں؟ جی آپ نے بالکل بجا کہا کہ کتاب کا ذوق جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. بے شک. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, تو یہ ایسا نہیں ہے. صحیح. اس کی دلیل میری یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس جو کتاب ہے اسے ہم الکتاب کہتے ہیں, دی بک, وہ ہے قرآن پاک. صحیح. تو قرآن پاک کا آغاز پہلی آیت میں ہی آپ کو لفظ الکتاب ملتا ہے. صحیح. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. لا ریب فیہ. اور پہلی وہی اقرا. پہلی وہی اقرا. صحیح. لہٰذا نہ کتاب مرے گی نہ پڑھنا ختم ہوگا. واہ. یہ قرآن پاک کا طفیل اور اعجاز ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے اس کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. صحیح. یہ جو ہم کتابیں لکھ رہے ہیں اس کا بنیادی طور پہ تھوڑا سا حصہ جو بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں وہ اس میں ہم ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قید العلم بالکتاب, کہ علم کو کتاب میں قید کرو, واہ, تحریر کرو. تو اس سے بڑی ہمارے لیے رہنمائی کیا ہو سکتی ہے. اور مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ مرہون منت ہی کتاب کی ہے. بالکل. کتاب زندہ قرآن حکیم. واہ. حکمت او لا جزالستو قدیم, واہ. کہ وہ کتاب زندہ ہے جس نے مسلمانوں کو عروج بخشا ہے. واہ. تو اس کتاب کے طفیل باقی کتابیں بھی جو ہیں وہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوں گی, آؤٹ آف موڈ نہیں ہوں گی, آؤٹ آف فیشن نہیں ہوں گی. صحیح. میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے خطاب با نوجوانان اسلام. صحیح. بالکل صحیح. اس کا جو مرکزی نقطہ ہے اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. زیادہ توجہ ہماری اس پہ رہتی ہے کہ یہ موازنہ کیا جا رہا ہے آباء و اجداد کے ساتھ. صحیح. لیکن اس کا مرکزی موضوع کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. صحیح. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے. حکومتیں آنی جانی چیزیں, عروج و زوال جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. صحیح. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو غنی کاشمیری کے فارسی شعر پہ وہ ختم کرتے ہیں. اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن, کہ اے غنی تم کنان کے بوڑھے بزرگ کا اس کی ستم ظریفی دیکھو, اس کی بدنصیبی دیکھو. یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. صحیح. کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را, کہ اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے. واہ. یہ استعارہ ہے اس چیز کا کہ کتابیں ہماری ہیں. ہماری وہ کتابیں جن کا ہم کہتے ہیں کہ بغداد میں 4 لاکھ کتابوں کی ہماری لائبریری تھی, قاہرہ کی لائبریری, ہماری اسپین کی لائبریری, 70 لائبریریاں صرف ایک شہر میں کرتبہ میں تھی. صحیح. اور وہ سارا ہمارا خزانہ جو تھا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ یورپ میں ہے, وہ برٹش میوزیم لائبریری میں ہے, وہ کانگریس کی لائبریری میں ہے, وہ فرانس کی لائبریری میں ہے. ڈاکٹر حمید اللہ جس کی وجہ سے ساری زندگی واپس نہیں آئے, وہ اتنا بڑا خزانہ جو تھا وہ کیسے چھوڑ کے آتے. ہماری تحقیق کا سامان, ہمارے جگر پارے جو ہیں وہ وہاں پڑے ہوئے, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو وہ ہماری جو طاقت تھی, ہماری عظمت تھی, وہ کتاب کے ساتھ وابستہ تھی. دیکھیے میں بطور پولیس آفیسر آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے, ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی اقدار کا زوال ہے, اس کی بنیادی وجہ کتاب سے دوری ہے. صحیح. ہم نے کتاب کو چھوڑا اور اس کے نتائج ہم نے بھگتے. اچھے مفکر, اچھے لیڈر, اچھے دانشور پیدا ہونے بند ہو گئے, اس لیے کہ اب ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ جھلکیوں کی صورت میں سیکھتے ہیں. صحیح. جزیات کی شکل میں سیکھتے ہیں. کتاب آپ کو کسی بھی موضوع کا احاطہ کرواتی ہے, دیباچے سے لے کے ابتدائیہ سے لے کے تمام موضوع کو. جب آپ کتاب ختم کرتے ہیں تو اس کے اوپر حاوی ہو چکے تھے. 1.5 منٹ کے فن آپ کو آتا ہے, 1.5 منٹ کے کلپ میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی. تو لہٰذا جب ہم کتاب کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہوں گے, ہمارے عروج کی کہانی پھر شروع ہو جائے گی. بہت خوبصورت, بہت ہی اہم بات کی آپ نے. اور اقبال کا ایک اور شعر بھی ہے نا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی آپ جو کتاب پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کتاب کو سمجھ نہیں رہے
کہ کم از کم جو کتاب آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے آئی ہے، آپ وہاں سے اپنی جو جڑت ہے اس سے آپ نے بہت کم کر دی. اقبال یہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے پاس الکتاب ہے، صحیح، یعنی قرآن الکتاب پاک، قرآن، وہ زوال میں آ نہیں سکتی. اے چو شبنم بر زمین افتندائی، صحیح. تو شبنم کی طرح زمین پہ گرا ہوا ہے. در بغل داری کتاب زندائی، اور تمہاری آپ کے بغل زندہ میں کتاب موجود ہے جو آپ کو حرکت کا سبق اس دیتی ہے. کتاب کے ساتھ تو زوال ممکن ہی نہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ غلام رسول زاہد صاحب. سچی بات ہے کہ آپ نے تو بہت زیادہ پولیس کا تاثر بھی ہمارے ذہن میں تو کچھ اور آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے بڑا تبدیل کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے آفیسرز اسی طرح ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو ان کی عملی زندگیوں کے اندر بھی، ان کے ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی بہت ڈفرینٹ ایک اثر آ سکتا ہے. اچھا نثار ترابی صاحب، جو تھوڑا سا گلہ شکوہ اور تھوڑی سی امید جو غلام رسول زاہد صاحب نے باندھی ہے ہمارے درمیان، میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ اگر سوسائٹی میں، کیونکہ ادب کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور آپ کی کتابیں جو ہیں ماشاءاللہ وہ ساری ادب سے بھرپور ہیں کہ کس طریقے سے الفاظ کو بڑی خوبصورت طریقے سے باندھ کر ایک فکر کی آبیاری کرتی ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ معاشرے کو، یہ بے ادب معاشرہ ہو گیا، یہ بے ادب اس ادب کے حوالے سے بھی اور اس ادب کے حوالے سے بھی ہے، تو کیسے ہم اس سوسائٹی کو واپس ایک ادبی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سید صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب اور کتاب کی جو حسن کے زاویے ہیں اور اس کی جو افادیت ہے اور اس میں جو ایک تقدس مآب تصور ابھرتا ہے جب ہم لفظ کتاب کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی کلیدی، بہت ہی بھرپور، بڑی پرمغز گفتگو جو ہے وہ غلام رسول زاہد صاحب نے قرآن حوالے سے بھی اور ہماری بہت علمی وجاہت کے ساتھ کی ہے. میں اب اسی تناظر میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے بجائے جو ہمارا معاصر عہد کا جو معاملہ ہے اس میں کچھ دکھ ایسے ہیں جو ہم نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، میں ان دکھوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کتاب، ظاہر ہے کہ زبان، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور یہ جو زبان ہے یہ اظہارات کا بنیادی ذریعہ ہے، قوت قوی جس میں اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ جو اظہارات ہیں وہ لفظ کی سطح پر ہیں اور لفظ جو ہے اس کا مرکز کتاب ہے. تو ہماری جو صدیوں سے جو زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، وہ ظاہر ہے کہ انہی لفظوں اور انہی اظہارات کی محتاج ہے. یہ جتنی بھی تہذیبیں بنی ہیں، جتنے بھی معاشرے اپنی اپنی سطح پر ان کی تشکیل آوری ہوئی ہے، اور انسان نے جو عہد بہد تہذیب کا سفر کیا ہے، اس کے پس پردہ بنیادی طور پر کتاب اور کتاب کا سارا حسن ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ. دکھ کا مقام یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں جو پہلا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10-15 برس کے بعد کوئی ایک بزرگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایک بیان داغ دیتے ہیں، بڑا برا وقت آ گیا ہے، اب تو کتابیں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اور کتابیں پڑھنے کا ویسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی وہ ایک طرح کا بیان ہوتا ہے جو ایک چلن بن گیا ہے. اس لیے کہ وہ بزرگ ممکن ہے جس ماحول میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں، وہاں واقعتاً کتاب سے کوئی محبت نہیں ہوگی. مگر اگر ہم اور آپ ایسے ماحول میں الحمدللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں وہاں پہ پہنچا دیا ہے جہاں کتاب سے محبت ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی کتاب سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں، مگر دکھ کا مقام کیا، اب میں اس پہلو کی طرف آتا ہوں. دکھ کا مقام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی یورپ کا اقبال کے شعر کے تناظر میں زاہد صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن کی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ یورپ میں ہمارے تمام ذخائر جو ہیں وہ موجود ہے علوم کے. اس کا دکھ کا ایک پہلا مقام یہ ہے کہ جب میں ایم فل کی سطح پر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے ایک عظیم صوفی شاعر جن کا تعلق خطہ پوٹوار چکوال سے تھا، شاہ مراد خان پوری، جو پہلے باضابطہ اردو میں سراپا نگاری جنہوں نے شروع کی تھی اور پنجابی کی اور اردو کے فارسی کے بڑے ممتاز شاعر تھے اپنے عہد کے، ان پر جو مجھے بنیادی نوعیت کا کام یہاں دستیاب نہیں ہوا. میں نے ممکن حد تک کوشش کی تو مجھے انڈیا آفس لائبریری لندن کے مخطوطات کے سربراہ قریشی صاحب سے رابطہ کرنا پڑا. اور انہوں نے پھر مجھے یہ خوشخبری بتائی کہ شاہ مراد خان پوری کے بارے میں ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ یقیناً اس سے آپ خوش ہوں گے دے کر. تو اتفاق سے میں وہاں پہنچا بھی، اور ظاہر ہے ایک شاعر ادیب ہونے کے ناطے بھی ویسے بھی جانا چاہیے آدمی کو مختلف علوم کے لیے. تو لندن میں میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہ کتب خانہ دیکھا، انڈیا آفس لائبریری، تو بہت خوشی ہوئی.
اور اچھا لگا. پھر اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی دنیا کے ممالک میں جانا ہوا, کتاب سے محبت اور کتاب سے انسیت کا اور اپنائیت کا جو احساس ہمیں بھرپور انداز میں یورپ میں ہوتا ہے, وہ پاکستان میں ہمارے اپنے وطن عزیز میں بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہے. کہ وہاں تو اگر وہ اپنی کسی کام کی کسی حاجت کے لیے بھی کہیں پہ کسی قطار میں, تو قطار میں ان کے پاس کتاب ہوتی ہے. اور ہاں جی, جاپان میں دیکھیں آپ, چائنا میں دیکھیں, مختلف ممالک میں دیکھیں تو پوری بلڈنگز, پورے پینوراما سینٹر جو ہے نا کتاب کے لیے مختص ہیں. میں ایک بہت بڑے قومی ادبی ادارے کے ایک بہت محترم سربراہ کے پاس ایک صبح بیٹھا ہوا تھا. ہمارے بہت ہی ممتاز لکھنے والے جنہوں نے ایک ادارے کی سطح پہ کام کیا, شان اللہ حقی مرحوم, جی یہ اس سطح کے ہمارے لیجنٹ ہیں ادبی, کہ جو جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ہیں, صاحبان علم کو سب کو پتہ ہے, جیسے ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں. تو ایک یعنی بہت زیادہ ان کی کتابیں اور مختلف انہوں نے کام کیا, ڈکشنری پہ بھی کام کیا, شاعری پہ بھی کیا, تراجم پہ بھی کیا, افسانے پہ بھی کیا, تاریخ پہ بھی کیا. تو ان کے صاحبزادے یہ عرض کرنے آئے تھے کہ جناب ہم اپنے بابا کی کتابیں اس ادارے کو مختص کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے فنڈ نہیں ہے, تو ہم وہ الماریاں بھی خود سے خرید کر دینا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جس شخص نے پوری زندگی کتابوں علم کی دولت تقسیم کرنے میں لگا دی, ان کی فوتیدگی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ قومی سطح پر ان کے گوشے الگ سے مخصوص کیے جاتے. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کینیڈا سے آ کر التجا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو الماریاں بھی پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی گوشے جو ہے ہمارے پاپا کے آپ مختص کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ آپ اندازہ فرمائیں. اور میرا اس کا ایک اور پہلو ترابی صاحب یہ بھی ہے کہ وہ جو بنگلے کا وارث تو موجود ہے, گاڑی کا وارث ہے, کتاب کا وارث نہیں ہے. کتاب اولڈ بک شاپس میں ہیں, وہاں پر ہمیں مل رہی ہوتی ہیں یا ڈونیٹ کر دی جاتی ہیں. تو یہ کتاب سے محبت کا سید صاحب یہ جو ایک چلن ہے اور کتاب سے محبت کی جو یہ روایت ہے, یہ الحمدللہ ہمارے قومی ادبی ادارے جو ہیں اس کے فروغ میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو کام ہے, اور وہ اب خاص طور پر ابھی گزشتہ کوئی 1 سال سے جو کام ہو رہا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ کتاب میلوں کا اہتمام کیا, اور چترال دیر سے لے کر کراچی اور کوئٹہ تک باقاعدہ کتاب میلوں کا اہتمام ہوتا ہے, اور گھر کتاب پہنچانے کا, اور وہ کم قیمت پر. خاص طور پر ہمارے یہاں ایسے پبلشرز بھی ہیں, زاہد صاحب آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو کتاب دوستی کا تو بڑا ڈھنڈورا ان کے یہاں ہوتا ہے, مگر ان کی کتاب دیکھیں تو 3000 2000 اس کی قیمت ہوتی ہے. تو یہ عالم ہے. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ وہ ایک تو آدھی قیمت پر کتاب اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر, اور ان کی ارزاں قیمتیں ہوتی ہیں. تو ظاہر کتاب سے محبت کا یہ بھی ایک جو ہے ذریعہ ہے, اور یہ بہت ضروری بات. اور یہ اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, مجھے حالیہ دنوں میں لاہور اور کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھا کہ ایئرپورٹ پر نیشنل بک فاؤنڈیشن نے باقاعدہ چھوٹے سے سٹال لگا رکھے ہیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ کے اگر آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے تو آپ کم از کم بیٹھ کے کتاب پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کتابیں واقعی معیاری بھی ہیں اور سستی قیمت میں دستیاب ہیں, بس خریدار ہونے چاہیے. وہ مجھے لگتا ہے کہ برگر کی قیمت سے کتاب کی قیمت جو نیشنل بک فاؤنڈیشن چھاپتا ہے سستی ہے. اور یہ برگر کی قیمت بھی وہی طے کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں اور بڑی جگہوں پر کتاب میلے منعقد کرتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو وہی آدمی آئے گا جو ایک بہت ہی عظیم و شان گھر میں رہ رہا ہے, اس کے پاس عظیم و شان گاڑی ہے. تو چاہیے تو یہ کہ وہ لوگ جو لکھنے پڑھنے والے عام طور پر زیادہ آسودہ حال نہیں ہوتے مالی لحاظ سے, چونکہ ساری زندگی وہ ہے, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ ایسی جگہ پر کتابوں کا اہتمام کریں جہاں پہ آسانی کے ساتھ لوگ آ سکیں. لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ برگر بہت گڑبڑ پیدا کرتا ہے, لیکن جو کتاب ہے وہ آپ کی اصلاح کرتی ہے. تو آپ کی وجود کی وہ ذہنی فکری اصلاح بھی کرتی ہے, اور آپ کا معدہ بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا اگر آپ کتاب کے ساتھ. صحیح صاحب, 2 طرح کے لوگ ہیں نا, ایک کہتے ہیں کہ کھانا زندگی کے لیے ہے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ زندگی کھانے کے لیے. اب یہ 2 مختلف جو ہے چیزیں, اب یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی زندگی کو کھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کون آدمی جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ نثار ترابی صاحب. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر حافظ ناصر صاحب سے پوچھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے کتابوں کے حوالے سے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج بڑی اہم اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور کتابوں کے حوالے سے بہت سی سٹیٹمنٹس, بہت سے بیانیاں ہم سنتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں
پڑھنے والے نہیں رہے. کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور کتابیں مہنگی ہیں, اور یہ بھی شکوہ ہے کہ کھانے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن کتاب خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور یہ بھی شکوہ ہے کہ کڑھائیاں اور باقی چیزیں تو آپ بڑے مزے اور چسکے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں, اور جتنا آپ اکیلا بندہ کھاتا ہے اس میں 2 کتابیں خریدی جا سکتی ہیں. تو بہت سی باتیں ہیں, اور یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں درست بھی ہیں, سب لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حافظ ناصر صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ شعبہ نفسیات سے متعلق آدمی ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, اسلامک یونیورسٹی میں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو کتاب کے ساتھ تعلق اور جڑت ہے, یہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے نوجوانوں کو یہ جو ٹھہراؤ ہے زندگی کے اندر, اس کی طرف ہم واپس لے کر آئیں. یہ جو بتا رہے تھے نا, کلپ دیکھتے ہیں اور کلپ کی بنیاد کے اوپر پورا نیریٹو کھڑا کر دیتے ہیں, چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا کلپ, 40 سیکنڈ کا. اور ہمارے ہاں ایک بڑے مشہور پاکستانی سیاستدان ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں اب رضیہ بٹ کے ناول پڑھنے کا دور نہیں رہا, اب آ گیا ہے جی کہ آپ 2 لائنوں میں اپنا مدعا بیان کریں. ٹھیک ہے, آپ 1 لائنر بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ عربی میں ہے نا کہ خیر الکلام ما قل و دل, کہ بہترین کلام وہ ہے کہ جو قلیل اور کیا کہتے ہیں پردلیل ہو. لیکن آخر آپ کو بنیاد تو بنانی پڑتی ہے. مطلب کتاب دیکھیں, جو میں شروع کروں گا تو پہلے اس کا مقدمہ لکھا ہوا ہے, تمہید باندھی ہوئی ہے, پھر پورا ایک ساری چیزیں ہمارے ساتھ. تو مجھے گفتگو کا فن اور گفتگو کا طریقہ اس سے آتا ہے, تو یہ کیوں دور ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر حاصل سر گفتگو حاصل کی. ڈاکٹر نصرت رابی صاحب نے بھی اوورال کافی اس کے اوپر بات کی ہے. میں تھوڑا سا کتاب سے دوری کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے بات کی ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا. دیکھا یہ گیا ہے کہ اوورال ہماری جو جنریشن ہے, نوجوان نسل ہے, اس وقت اس کی کتاب سے دوری کا جو سب سے بڑا ایک آپ یہ سمجھیں گے وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اوورال ہمیں جو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. بچپن میں دیکھیے جب آپ اسکول جایا کرتے تھے یا ڈاکٹر صاحب کی اسکولنگ تھی, اس وقت ٹیچر کا بڑا ایک اہم رول ہوتا تھا. بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی رائٹنگ کے اوپر توجہ دینا, ان کو یعنی ان کو اندر دلچسپی پیدا کرنا کہ کتاب کے ساتھ اب تعلق کیسے بنایا جائے, کتاب کو کیسے پڑھا جائے. اور ایک دفعہ نہیں, ایک کتاب بچوں کو کئی دفعہ پڑھائی جاتی تھی, ٹھیک ہے جی. اور وہ ان ٹیچرز کا جو بچوں کے ساتھ ایک رشتہ تھا, ایک بڑا اچھا تھا, ادب و احترام کے حوالے سے بھی وہ تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ شوق اور ذوق اس لیے بچوں کے اندر نہیں رہا کہ وہ ادب و احترام کا تقاضا جو ہے وہ اساتذہ اکرام کا وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پرائمری ایجوکیشن میں تھا, پرائمری اسکول میں جب ہم جایا کرتے تھے, تو ہمارے جو اساتذہ اکرام تھے وہ باقاعدہ ہماری رائٹنگ کے اوپر بھی اور ہماری جو ریڈنگ کے اوپر بھی اتنی زیادہ مطلب ہمیں اس کے اوپر فوکس کرتے تھے, توجہ دیتے تھے. پھر اپنے پیسوں سے اپنی بکس جو ہے وہ خرید کے اگلے دن آ کے جو بچہ زیادہ اچھی ریڈنگ کرتا تھا, جو اچھی جن کی رائٹنگ تھی, باقاعدہ ان کو گفٹ دیا کرتے تھے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ گفٹ دے کے بھول جاتے تھے, وہی ہوتا تھا کہ وہ لے کے پھر ان سے پوچھتے بھی تھے کہ اچھا آج آپ نے کتنا پڑھا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کل آپ نے ٹارگٹ باقاعدہ دیتے تھے, کل آپ نے اتنا پڑھنا ہے اور یہ بک آپ نے اس ویک کے یا نیکسٹ ویک میں اس کو ختم کرنا ہے. تو بچوں کے اندر وہ ذوق اور شوق پیدا ہوتا تھا. پھر کمپٹیشن ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ بچے کمپٹیشن میں زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھتے بھی تھے اور اسی میں اساتذہ کرام پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. آج کل کے دور میں ہماری جو اس وقت جو نوجوان نسل ہے وہ جو جا رہی ہے, ہمیں صرف بتا دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ یہاں سے یہاں تک پڑھ لینا ہے. اب اساتذہ کو بھی نہیں پتا, جی اساتذہ کو نہیں پتا کہ بچے نے پڑھا یا نہیں پڑھا, یا اس نے اس کی ریڈنگ کی ہے یا نہیں کی, اور اگلے دن جا کے ایک وہ خانہ پوری کر دی جاتی ہے اور بچوں کے اوپر مطلب وہ ایک ان کے اوپر اعتماد کر لیا جاتا ہے کہ جی بچے نے پڑھا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی ہمارا چونکہ اسلام سے اور دین سے دوری ہے بچوں کے حوالے سے, نئی جنریشن کے حوالے سے, کہ جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں کتاب بھیجی ہے, اور جس کا جو آغاز ہے, جیسے رسول صاحب نے کہا کہ پہلی جو صورت ہے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے متعلق, قرآن مجید کے متعلق جو ہے اللہ نے کہا کہ لا ریب فیہ, یعنی اس کتاب میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے.
اور یہ کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے۔ اب متقین لوگ جو ہیں ان کی باقاعدہ آگے کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بیش بہا ہر یعنی 4-5 آیات کے بعد ایک آیت ایسی آتی ہے کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آیت کے آخر میں ایمان والوں کی شروع میں بات ہوتی ہے اور آخر میں آ کے بات ہوتی ہے افلا تعقلون، کہ کیا ایمان والو، کیا کہ تم اس کے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا افلا تتدبرون، کیا تم اس میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایک تو دین سے قرآن خطاب ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل والے ہیں، جو شعور والے ہیں، جو شعور والے ہیں، ہاں جی، جو شعور والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو تدبر اور غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب کتاب میں ان لوگوں کو مطلب وہ کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ نوجوان نسل کو پتہ نہیں زندگی میں بیش بہا ایسے مطلب ان کی آدھی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں کبھی ایک دفعہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، ٹھیک ہے، یا دین کی کتاب ہے اس کو پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ درس باقی دنیاوی حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں، اے لیول کر لیں بچے، فلاں کر لیں، یہ ہمارے ہاں مطلب جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی اچھا خاصا وہ تو اصل میں دیکھیں نا وہ ہماری رہنمائی اس طرح کرتی ہے کہ ذخیرہ الفاظ تو بہرحال موجود ہے، لیکن کس طریقے سے وہ ہمیں غور و فکر کی طرف جو آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں بتایا، اور دوسری اس کے اندر جو ادبی اسلوب ہے قرآن کا وہ کیا شاندار ہے کہ کس طریقے سے چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے کہیں آپ ادب کا وہ جو مطلب حلاوت محسوس کرتے ہیں اور کہیں پر آپ غور و فکر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں غلام رسول زاہد صاحب آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم ادب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو مؤدب بنایا جائے، باادب بنایا جائے، اور یہ دونوں حوالوں سے ٹھیک ہے۔ وہ علی کا ارشاد ہے غالباً کہ الدین کلہ ادب، کہ دین تو سارے کے سارا ادب۔ جی بے شک۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتابیں کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہیں معاشرے میں ادب کو فروغ دینے میں؟ میں عرض کروں جی کہ جس طرح آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ قرآن پاک کے بہت سارے اعجاز ہیں، جس میں سے اس کی ادبی بلاغت جو ہے وہ بہت بڑا اعجاز ہے، صحیح، جس کا اعتراف اس وقت کے جو سب سے نامور لوگ تھے، جو اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتے، پوری دنیا کو عجم یعنی گنگا سمجھتے تھے، صحیح، تو انہوں نے بھی اعتراف کیا اس کی ادبی عظمت کا۔ صحیح، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان جو ہے، آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا، حالانکہ آپ فخر و مباحات میں نہیں پڑھتے تھے، آپ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ انا افصح العرب، کہ میں سب سے فصیح عربی زبان بولنے والا ہوں، اور اس چیز کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ زبان و بیان پہ عبور حاصل کریں، صحیح، اچھے الفاظ میں کیسے اپنی بات آپ نے پہنچانی۔ صحیح۔ میں عرض یہ کروں کہ دیکھیں کتاب کا جو آپ ادب ایک رسپیکٹ کے معنوں میں ہے، ایک ادب لٹریچر ہے، لٹریچر کے معنوں اور حسن اتفاق کیجئے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، بالکل۔ آپ نے بات کرنی ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت کھاتے ہیں تو آپ کہیں گے میرے والد صاحب بہت خوش خوراک ہیں، واہ واہ، بہت خوب۔ آپ کہیں کہ والد صاحب بہت غصے میں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مزاج کے تیز ہیں، صحیح، حقیقت وہی ہے، لیکن آپ کے الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ آپ کے اظہار کے پیرائی کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ بہت خوب۔ اب اس میں یہ ہے کہ کتاب کے کلچر میں سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ صحیح، اسلامی تاریخ میں بھی جب عروج حاصل کیا ہے، سب سے پہلی جو لائبریری آپ دیکھیں یہ ابتدائی 200 صدیوں میں قائم ہو گئی تھی، صحیح، بالکل، ہارون رشید نے قائم کی تھی، صحیح، بیت الحکمت، صحیح، اور مامون نے اس کو عروج پہ پہنچا دیا تھا۔ مہنگے داموں جو یونانی زبان کی کتابیں ترجمہ وہاں سے خریدتے تھے، ترجمہ کرا کے پورا دارالترجمہ تھا، اور سب سے اچھی تنخواہیں ان لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومتی سرپرستی کے بعد جو سرمایہ دار لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، ان میں بھی یہ شوق پیدا ہوا، وہ اپنی پرائیویٹ لائبریریاں بناتے تھے۔ صحیح، آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین، یہ ریکارڈڈ فیکٹ، دنیا کی سب سے قدیم ترین لائبریری جو ہے وہ مراکش میں فیض میں موجود ہے، صحیح، جو 860 سے لے کے آج تک فنکشنل ہے۔ واہ، اور آپ اس سے بھی مزیدار بات یہ دیکھیں کہ ایک خاتون نے اس لائبریری کی بنیاد رکھی تھی، فاطمہ الفہری، فاطمہ الفہری، بالکل، یعنی وہ مالدار عورت تھی۔ پھر آپ بزاز کا نام سنتے ہیں موصل میں، صحیح، انہوں نے 2 لاکھ کتابوں کی لائبریری قائم کی تھی۔ وہ کیا تھے؟ ٹیکسٹائل ٹریڈر تھے۔ آپ کا مالدار آدمی لائبریریاں بنائے، آپ کے حکمران لائبریریاں بنائیں، تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھ کے ان کی پیروی کرتے ہیں،
عوامی لباس حکمران پہنیں گے، سب عوامی لباس شروع عوامی کر دیں لباس پہنے گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے حکمرانوں کا۔ صحیح۔ تو اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے، جس طرح یہ اس کو فروغ دے رہا ہے، ایسے ادارے اور قائم کیے جائیں تو لوگوں میں کتاب کا کلچر، اور پھر وہ نیچے انفلٹریٹ کرے گا، اس کا اثر جو ہے وہ نیچے تک آئے گا، صحیح۔ اور پھر جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں وہ پرائیویٹ لائبریریاں بنائیں گے جیسے ماضی میں تھیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ادھر، آپ حیران ہوں گے، جلال الدین خلجی، ہم ان کے حکمران پڑھتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست تھے، فتوحات کی، انہوں نے اتنی بڑی لائبریری قائم کی دلی میں، علاؤ الدین خلجی نے۔ صحیح۔ اور دیکھیں اس کے چیف لائبریرین انہوں نے کس کو بنایا؟ یہ آپ سے بات کر رہا ہوں 13ویں صدی عیسوی کی، صحیح۔ امیر خسرو۔ واہ۔ امیر خسرو اس لائبریری کے لائبریرین تھے۔ بابر کا 5 سالہ عہد حکومت آپ دیکھیں، صحیح۔ وہ مار دھاڑ تھی، اس کو تو سکون کا موقع نہیں ملا، اس کے باوجود اس نے یہاں پہ لائبریری قائم کی، صحیح۔ اس کا اپنا کتب خانہ، اور ہمایوں کو تو آپ پڑھتے ہیں کہ اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ پھسلا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ صحیح۔ تو یہ کتاب کا کلچر جو ہے اس کو ہمیں فروغ دینا پڑے گا، جو ہماری ایلیٹ ہے، اشرافیہ جو ہے صحیح۔ وہ اس کو کرے گی۔ اور پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ جی اساتذہ جو ہیں وہ کس طرح سے تربیت کرتے تھے، کتاب پڑھنے کے لیے دیتے تھے، پھر اس طریقے سے وہ تیسرا درجہ پھر ماں باپ کا اور اساتذہ کا آ جائے گا۔ اچھا یہ غلام رسول صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب عشاء کی نماز کے بعد جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہمیں سے کسی ایک بھائی کو کتاب پکڑا دیتے کہ یہ ایک صفحہ پڑھو، تو وہ صفحہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد ہم کھانا شروع کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ سب کو کنفرم تھا کہ پتہ نہیں کس کی باری آ جاتی ہے، تو ہم سارے پہلے سے پڑھ کے رکھتے تھے، کیا بات۔ کیونکہ اگر آپ نے ٹھیک نہ پڑھا تو پھر پرابلم بھی ہو سکتے تھے وہاں پہ۔ تو اچھا پھر قصے کہانیاں ہم نے سنے، ہماری دادی محترمہ، ہمارے والد صاحب ہمیں سناتے تھے انبیاء کے قصے، بزرگان دین کے قصے۔ بے شک۔ پھر اچھا جو ان کا ذہن میں آتا تھا وہ چیزیں ہم تک منتقل کرتے اور تھے۔ پھر بوستان سعدی اور گلستان، گلستان یہ تو سعدی لازمی ہوتی بنیادی تھی۔ کتابیں تھیں، اخلاقیات اور اس جتنی میں اس سے آتی اخلاقیات کی مطلب ترویج ہوتی تھی، اس کی نمو ہوتی تھی۔ صحیح۔ حسن اخلاق کے جتنا جملہ مراحل ہیں صحیح۔ اس میں ظاہر ہے حسن اخلاق ایک بہت بڑا بہت چیپٹر بڑا ہے، تھا۔ اور اس کا بنیادی مرکز، اور وہ حجت الوداع میں پہلا خطبہ آقا و مولا سرکار نے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، تو وہ سب سے بڑا ترقی پسند، جو ہم کہتے ہیں کہ جی ترقی پسند شاعر ادیب ہے، تو سب سے بڑی ترقی پسندی جو ہے وہ تو ہمیں اسی خطبے میں وسیع تر انسانیت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اسے اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اصل میں اسی سوال پر گئے لیکن تھوڑا سا میں کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ ترابی صاحب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن آج بہت سے پرابلم کریٹ ہوئے کہ آپ کتاب سے دور ہوئے تو آپ کو شعر کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور بعض اوقات شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ اپنا مطلب لے کر چل رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ایک بچے کا قتل اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کے اشعار فیس بک پہ لگا دیے اور سمجھنے والوں نے سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے بین السطور کیا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا سید صاحب کہ کتاب جو ہے وہ ہمیں برداشت سکھاتی ہے، صحیح، ایثار سکھاتی ہے، اور غور و فکر پر، تجسس پہ مبتلا کرتا ہے نا، مطالعہ جو ہوتا ہے۔ رسول نے ایک جگہ کہا ہے کہ جو ہم علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی لا علمی کا پتہ چلتا ہے۔ لا علمی بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، لا علمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے نہیں پتا، میں ڈیفیشنٹ ہوں اس سلسلے میں۔ جہاں آپ کو لا علمی کا شعور ہوتا ہے وہاں سے آپ کے سفر کا تجسس جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہماری روزمرہ زندگی ہے یہ اصل میں وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو یہ جو ہماری ہر روز کی جو ایک صبح ہے وہ ہمیں ایک نئے تجسس اور نئے حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ کارلائل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں حیرت اور تجسس نہیں ہے اس کی مثال اس چشمے، اس عینک کی مانند ہے جس کے پیچھے آنکھیں نہیں ہوتی۔ کیونکہ حیرت اور تجسس جو ہے نا وہ ہمیں اکساتی ہے، مہم پر اکساتی ہے، ایک نئی جستجو پر اکساتی ہے۔ وہ کیا ہے، خوب سے مولانا طاف اقبال کا شعر ہے جی اس حوالے سے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ میں نے کہا جی یہ نوکے زبان پہ آ گیا ایک شعر، جی بسم اللہ، اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں کہ زیر کی بفروش و حیرانی بخر، عقل مندی بیچ ڈالو اور حیرانی خرید لو، کیونکہ زیر کی زن است و حیرانی نظر، جو چالاکی اور ہوشیاری ہے وہ زن ہے اور حیرانی نظر ہے۔ یہ ونڈر اور یہ جو کلیورنیس ہے اس کے درمیان جو فرق ہے، تو ونڈر جو ہے حیرت میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہی آپ کے لیے جستجو کا
آپ سمجھیں اولین مرحلہ بنتی ہے اور اس سے آگے پھر آپ بڑھتے ہیں. مطلب جب آپ کی حیرت ہی ختم ہوگی تو آپ کی زندگی ختم ہوگی، پھر تو آپ ختم آپ ہوگی. بچے میں دیکھیں حیرت کتنی ہوتی بالکل ہوتی ہے. کہ ہر چیز کو وہ بڑی دلچسپی سے دیکھتا ہے، شوق سے دیکھتا ہے، چھوتا ہے، اس کے محسوس دماغ کرنے میں کی سارے کوشش کرتا سنگل کویسچن مارک کے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت تو وہ زندہ ہوتا ہے. اور یہ بوڑھے آدمی کی کیوریوسٹی ختم ہو جاتی ہے، حیرت کا وندر سفر ختم جو ہو ہے نا جی، جاتا ہے. حیرت کا سفر اصل میں کہانی کا سفر ہے، اور کہانی کا سفر انسان کی اظہارات کی جو ابتدائی منزل ہے اس سے شروع ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈرامے کو کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں، صحیح. ہم افسانے کو دیکھتے ہیں آج بھی کہانی یعنی دیکھیں. ایک دم سے ایک قص جب ختم ہوتی ہے تو اس کا اختتام ایک ایسے تجسس پر آتا ہے کہ دوبارہ اس قص کو دیکھنے کے لیے انسان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو یہ بہت انسانی شکریہ، زندگی. بہت شکریہ ڈاکٹر نثار ترابی صاحب، بہت شکریہ غلام رسول زاہد صاحب، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ ناصر صاحب. جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو یہ پروگرام کا جو وقت ہے، جو تلوار لٹک رہی ہوتی ہے وقت کی، تو کاش ہمیں باقی کاموں کے اندر بھی اس بات کا احساس ہو کہ وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے بھی ریت کی طرح کہیں نکل رہا ہے، تو ہمیں توجہ دینی چاہیے. ناظرین، آج کا پروگرام صرف اس لیے تھا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اپنے گھروں میں کتابیں ضرور رکھیں. اپنے بچوں کو آپ بے شک اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، بے شک ان کو اچھے کھانے کھلائیں، انہیں اچھا لباس بنائیں، لیکن اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آپ کے بچے پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کے بچے سیکھ کیا رہے ہیں. اگر آپ کے بچے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد وہ آپ کے بچے نہیں رہتے، تو پھر ان بچوں پہ خرچہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنا بچہ بنانا ہے، اپنی تہذیب کے ساتھ جوڑنا ہے، تو پھر سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کتابوں کے ساتھ جوڑیں. ان کتابوں کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جوڑیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.